لے کے جاؤں گا، آئندہ بلاؤ تمہاری مرضی، ورنہ تم اپنی رزق کے ساتھ میرا اللہ مجھے رزق عطا فرمائے گا۔ میرے عزیزو، اللہ کی قسم لسانیت کام نہیں آئے گی، قومیت کام نہیں آئے گی، برادری کام نہیں آئے گی۔ پیر محمد شاہ مسکین پوری میرے ساتھ تھے، 16 علماء پاکستان سے ساتھ تھے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ اللہ اکبر، فاطمہ کی دھی ہے، حسین کی بہن ہے، حسن حسین کی پھپھی جان ہے، محمد الرسول اللہ کی گودی میں کھیلنے والی۔ اللہ اکبر گیا اور میں یوں پیٹھ موڑ کے رخ کر کے اماں کے روزے کی طرف سے منہ کر کے بیٹھ گیا۔ پیر محمد شاہ نے میرا ہاتھ پکڑا، کہنے لگے عبدالحنان 5 گھنٹے کراچی سے فلائٹ لے کے یہاں پہنچے، مجھے پتہ 2.25 میل پیدل چلے، تیرا حال کوئی نہیں۔ اماں کے روزے پر سلام کر دیا۔ میں نے کہا شاہ جی حکم ہے تو کونیوں پہ بل جاؤں گا، اگر مشہور ہے تو میں آپ کی بات نہیں مانتا، میں اپنی مرضی کروں۔ شاہ صاحب کہنے لگے بتاؤ تو صحیح ہنستے ہنستے۔ میں نے کہا شاہ جی پتہ ہے وہ اتنے سے خانے میں کون سو رہی ہے، میرے پاس وہ آنکھ ہی نہیں، میرے پاس وہ زبان ہی نہیں، ان پاکوں کا نام زبان سے لو، ان پاکوں کی قبروں کی زیارت اپنی آنکھ سے کرو۔ رب اکبر کی قسم ہے، اس کے پردے کو بچانے کے لیے اس کے بھائی نے نیزے کے نیچے چڑھ کے خدا کا قرآن سنا دیا، تلواروں میں سجدہ کر کے دکھا دیا۔ مت ڈھونگ کرو آلے رسول سے، ہاتھ جوڑ دو، حسین پر سیاست چھوڑ دو۔ نبی ہمارے نبی کا کلمہ ہم سب کا ساجا ہے، یہ نفرتوں کیا خدا کے واسطے چھوڑ دو، جدائے بھائی آپ نے جلا رکھی ہے۔ اللہ اکبر، ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا، مکے کے کافر سامنے آ گئے اور کہنے لگے اے محمد ابن عبداللہ، کیوں نبوت کے دعوے کرتا ہے؟ ایک کہنے لگا ہم تجھے نبی تب مانیں گے یہ جس طرح عراق اور شام کے پہاڑ بڑے پڑے ہیں اور زری زمین کافی ہے، مکے کے پہاڑوں کو اللہ سے کہہ کے اگر تیرا رب پہاڑوں کا رب ہے تو مکے کے پہاڑوں سے کہہ دے کہ پرے پرے ہو جائیں تاکہ زراعت کر سکیں، کھیتی باڑی کر سکیں۔ ایک آیا کہنے لگا میرے دادے کو صحیح بن کلاب کو زندہ کرا دے اور میرے مرنے والوں کو بچھڑنے والوں کو زندہ کرا دے تو صحیح اٹھے گا اور کہے گا اس کو مانو یہ اللہ کا رسول ہے، میں اپنے دادے کی بات پر اللہ کے رسول مانوں گا۔ ایک آیا اور کہنے لگا آسمان سے ایک فرشتہ بلا لے جو ہر وقت تیری بغل میں تیرے ساتھ ساتھ رہے، جہاں ہجوم لگاؤ وہاں جا کے کہ اس کو مانو یہ اللہ کا رسول ہے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی آیا، فتح مکہ کے موقع پر اماں کی سفارش پر مسلمان ہوئے۔ انہوں نے آ کر ایسی کڑوی بات کی حضور کے کلیجے کو کاٹ کے رکھ دیا، اے محمد ابن عبداللہ، اپنے رب سے کہے ایک سیڑھی زمین پر اتارے جس کی لمبائی زمین کے کنارے سے آسمان کی بلندی تک ہو، اس سیڑھی پر ہمارے سامنے تو چڑھ کے دکھا، پھر وہاں سے 4 فرشتے زمین پر لے کے آ اور 4 فرشتے لے کے آ۔ اللہ اکبر، وہ فرشتے آ کر تیری رسالت نبوت کی گواہی دے، میں تب بھی تجھے نبی نہیں مانوں گا۔ حضور کی نظریں نیچے ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آنے لگ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، سبحان اللہ، قبول کیجئے چیلنج۔ کیا درخواست کر رہے ہیں کہ آسمان سے فرشتے منگو، آ جائے، سیڑھی اترو، اتار دیں، پہاڑ پر کر دیں، لیکن this is no warning، کہہ دیں کوئی ظالمو، اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ کی یہ سنت ہے، جب قوم نشانی مانگتی ہے، نشانی آ جانے کے بعد قوم نہ ماننے اللہ تباہ کر دیتا ہے، تہس نہس کر دیتا ہے۔ آؤ 2 ہاتھ ملاؤ، کرو پر نوٹ کرو، 10 خط آ جاؤ، اللہ کو چیلنج کرتے ہو، اللہ سب کچھ کر دے گا۔ اللہ اکبر، حضور فرمانے کی جبرائیل اگر یہ نہ مانے تو کیا ہوگا؟ کملی والے ایک ایک کو چن چن کے مارا جائے گا، ختم کیا جائے گا، تیرا دشمن زمین پہ رہے گا، اللہ کی توحید کا دشمن زمین پر نہیں رہے گا۔ سبحان اللہ، آمنہ کے لال نے، مکے کے در یتیم نے، حلیمہ کی گود میں لوری لینے والے نے اپنی نبوت والے دامن سے آنسوں کو صاف کیا کہ جبرائیل جانے دے، یہ بے وقوف ہے، میں ان کے لیے ہدایت کی دعا کروں گا، جبرائیل جانے دے، میری وجہ سے یہ ہلاک ہو جائے تو دنیا مجھے کیا کہے گی، احمد شرقیہ والے کیا کہیں گے، صدر بھٹی صاحب کی گھر والے کی سالے ثواب پکانے والے آ کے کیا کہیں گے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں کا نبی جس نے اپنی نبوت تسلیم کرانے کے لیے لوگوں کو مروا دیا، اللہ اکبر، دامن پھیلا کے کھڑے ہو گئے، بجا جبرائیل پتھر مارے برداشت کروں گا، مارے گھسیٹے برداشت کروں گا،
बेकारी میں بھوکا رکھ کے برداشت کروں گا، لیکن میری وجہ سے کسی پر عذاب آئے یہ برداشت نہیں کروں گا۔ اگر اپنی نبوت چمکانے کے لیے لوگوں کو ہلاک کروا دوں تو احمد قربانی کیسے کہیں گے ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو زحمت بن کے نہیں آیا بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے لاؤ یہ اخلاق دیوبندیوں دکھاؤ، بریلویوں دکھاؤ، اہل حدیثوں دکھاؤ، اہل تشیع دکھاؤ، یہ کردار خبردار اگر آل رسول کا کردار حسینی بننا نہیں آتا تو میں اہل تشیع کھلانے کا حق کوئی نہیں۔ اگر تم آج تک موحد نہ بنے اہل حدیث کہلانے کا تو کوئی نہیں۔ سنی دیوبندی میرے عزیزو جب تک عشق رسول کو اپنے اندر نہ ڈال لے تمہیں کہلانے کا کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَسَمَّاكُمْ مُسْلِمِينَ، پہلے مسلمان تو بن کے دکھاؤ۔ یہ تاج محمود امروٹی رحمت اللہ علیہ میرے عزیز سکر کی دھرتی پر ایک بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، ان کے قریب ایک مسجد تھی، اس کے اندر ایک مؤذن صاحب رہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر نام میرے ذہن سے نکل گیا۔ ایک مسجد کے اندر مسافر آیا، چندہ مانگنے نہیں آیا بلکہ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے آیا۔ اللہ اکبر، مؤذن صاحب نے پوچھا کچھ کھائے گا کچھ پیے گا؟ بھوک تو لگی ہے لیکن جاننے والا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے امان پٹھان کوئی نہیں، مسلمان تو ہے، انسان تو ہے۔ اللہ اکبر، میں تیرے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ جب کھانا کھلا کے سیر کر دیا پیٹ بھر گیا، کیا ارادہ ہے؟ رات ہو گئی، سواری کا انتظام کوئی نہیں، صبح میں اڈے پہ چلا جاؤں گا، کوئی نہ کوئی مجھے بیل گاڑی اونٹ مل جائے گا، کوئی طرز کھا کے مجھے اگلی منزل پر پہنچا دے گا۔ اب پھر ایسا کیجئے آرام کرو گے؟ کہاں آرام کریں گے؟ کہ یہ سامنے میرا گھر ہے، ڈرائنگ روم بیٹھک کھلی ہوئی ہے، آپ یہاں پہ آرام کریں۔ آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کو نہیں جانتا، ایسا کریں مسجد کی چٹائی پر اجازت دے دے۔ نا بابا نا، گھر حاضر ہے، مسجد میں رہنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا روٹی گھر کی کھلاتا ہے اور سلاتا گھر میں ہے، میں تیرا رشتہ دار کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا ساری باتیں اپنی جگہ رات رہنی ہے تو میرے گھر میں آ۔ آپس میں بحث ہو گئی، اس نے کہا مسجد میں رہوں گا، اس نے کہا گھر میں رہوں گا۔ راز کیا ہے؟ اب بس راز بتانا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، وہ میرے عزیز و مسافر اڈے پر چلا گیا، سرائے چلا گیا۔ اللہ اکبر، تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا کہ مؤذن صاحب نے مجھے اللہ کے گھر میں سونے کیوں نہیں دیا۔ چپکے سے آیا، رات کا اندھیرا تھا، مسجد کے دروازے کی جھیریاں نظر آ رہی تھی، دروازہ پھٹا تھا، جھیریوں میں سوراخ تھا۔ یوں کر کے اندر جھانکنے لگا، مسجد کا مؤذن صاحب مسجد کے بیڑے میں بیٹھا ہے اور یوں کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ جب اس کی زبان سے اللہ نکلتا ہے نور کی لائٹ نکلتی ہے، آسمان کی بلندیوں کو چھو جاتی ہے۔ اگر اللہ اللہ کرتا ہے یہ ساری صفیں، سارے برآمدے، ساری دیواریں جگمگ جگمگ کرنے لگ جاتی ہے۔ کہنے لگا اچھا یہ راز تھا۔ صبح ہوئی، مسجد کے اندر گیا، نماز پڑھی، کہنے لگا میاں راز سارا کھل گیا، میاں جی راز سارا کھل گیا، اب دو نبری نہیں چلے گی، اب کیا کریں؟ کہنے لگے آپ میرے لیے دعا کر دو، توجہ، آپ میرے لیے دعا کر دو۔ اب اللہ والے کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ اسے انسان بنا دے، اے اللہ اسے انسان بنا دے، اے اللہ اسے انسان بنا دے۔ انہوں نے کہا حضرت دعا فرماؤ۔ ہم تو سمجھے مونچھوں والا، داڑھی والا، آنکھوں والا، کانوں والا، چہرے والا، گالوں والا، قد والا، کاٹ والا، پتلا ہو موٹو، لباس والا یہ انسان ہوتا ہے۔ وہ بزرگ کہہ رہے اللہ اسے انسان بنا دے، اللہ اسے انسان۔ انہوں نے کہا بزرگو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نمازی ہوں، تہجد گزار ہوں، آپ کہہ رہے ہیں انسان بنا دے۔ جب 5-7 مرتبہ کہا تو انسان بننا نہیں چاہتا، کہنے لگے انسان نہیں تو کیا ہوں، انسان نہیں تو کیا ہوں؟ کہا میں تجھے بتاؤں تو کیا ہے؟ بزرگوں نے مؤذن صاحب نے ہاتھ پکڑا، مسجد کے دروازے پر لے گئے اور اپنے سر سے ٹوپی اتار کے اس کے سر پہ رکھ دی۔ کہ دیکھنا بار کوئی دودھ لینے، کوئی چائے لینے، کوئی پاپے لینے کے لیے آیا ہوا۔ اس نے یوں کر کے جھانکا، چیخ ماری، آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے، دعا کر اللہ مجھے انسان بنا دے۔ اب یاد آیا کہ پہلے کیوں نہ مانگی، کہ میں تو اپنے آپ کو انسان سمجھتا تھا، کہ میں نے تیرے سر پہ ٹوپی رکھ کر تجھے انسان کی پہچان کرائی۔ کیا نظر آیا؟ کہنے لگا اللہ اکبر، دھڑ تو مجھے انسانوں والا نظر آیا، چہرہ مجھے کتے بلوں والا نظر آیا، اور جس کے سر کے اوپر ٹوپی تھی کہنے لگا میں بھی تو دیکھو میں انسان ہوں تو کیا ہوں۔ اپنے اوپر نظر ڈالی، دھڑ میرے عزیزوں انسانوں کا چہرہ گیدڑ کا نظر آیا، ٹوپی اتار کے پھینک دی۔ مولانا اس کے اندر کون سا اپنے الٹراساؤنڈ مشین
ڈاکٹرنگ سسٹم سے آپ نے کون سا ایکس رے مشین فٹ کر رکھی ہے، ملا رکھی ہے، فٹ کر رکھی ہے؟ کہنے کا بات یہ نہیں، ایکس رے قرآن نے اتار دیے، الٹرا ساؤنڈ قرآن نے اتار دیے۔ جو نماز کا باغی ہو جائے، جو قرآن کا باغی ہو جائے، اور میرے عزیزوں بدنصیبی یہ نہیں حکومتیں بدل گئی، بدنصیبی یہ نہیں گیس مہنگا ہو گیا، بدنصیبی یہ نہیں ڈالر میرے عزیزوں 270 سے اب کر گیا، بدنصیبی یہ کہ پورا ہفتہ گزر گیا میرے گھر میں کسی نے مصلی ہی نہیں بچھایا ہے، بدنصیبی یہ کہ سال گزر گیا میرے گھر میں قرآن کھول کے کسی نے نہیں دیکھا ہے، بدنصیبی یہ 4 بچوں کا داد اللہ اکبر ساری رات دردوں کے اندر پڑا ہوا ہے، کوئی ٹانگ دبانے والا کوئی نہیں، بدنصیبی یہ کہ ماں ساری رات دیتی ہوئی کوئی پانی پلانے والا کوئی نہیں، اللہ اکبر۔ بدنصیبی نماز نہیں، قرآن نہیں، ایمان نہیں، اسلام نہیں، ایسے لوگ جب اللہ سے دور ہو جائے تو خدا کا قرآن بولتا ہے، اب میں نہیں بولے گا، ایم پی نہیں بولے گا، عبد الحنان نہیں بولے گا، مٹی ہرائی کندو نہیں بولے گا، سید نہیں بولے گا، یہ سب اپنے کام کرتے رہے، کوئی نہ بولے، حقیقت اللہ کا قرآن بولے گا۔ جب نماز سے دور ہو جائیں گے تو قرآن سے دور ہو جائیں گے۔ خدا کا خدائی فیصلہ سنو، قرآن کے اندر اللہ نے آخری فیصلہ سنا دیا، اولئک کالانعام، فرمایا جو نماز قرآن سے دور ہے، فرمایا تم اسے انسان کہو، میرے نزدیک کتے اور سور سے بہتر ہے، بل ہم عدل، بلکہ اس سے بھی پلید جانور ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارو آؤ نماز پر آ جاؤ، خدا کی قسم قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن کھولنا تو آتا ہے، قرآن دیکھنا تو آتا ہے، تو میرے عزیزوں پڑھنا نہیں آتا۔ بھائی صفدر صاحب خدا کی قسم کبھی اپنے پیرمان آتا ہے، اللہ دعا فرمائے کیا کروں؟ میرے بیٹے کے 15 پارے ہو گئے، میرے بیٹے کو دعا کرو اللہ حافظ بنائے۔ میں نے کہا میاں اس پر تو رحم آتا ہے، اپنے پر کیوں نہیں آتا؟ اپنے لیے بھی تو دعا کر اللہ مجھے قرآن کا عالم بنا دے، حافظ بنا دے۔ کیوں؟ میں نے کہا مل آنر بن سکتا ہے، بزنس مین بن سکتا ہے، قرآن کی دولت کیوں نہیں لے سکتا؟ دنیا کا واحد نصاب، دنیا کی واحد تعلیم، 8ویں کے اندر پڑھتا پڑھتا روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر بچہ شہید ہو گیا، ختم۔ یہ کتابیں کسی کو صدقہ کر دی جائیں گی، کسی کو ہدیہ کر دی جائیں گی، مڈل پڑھنے والا، FSC پڑھنے والا، ڈاکٹر بننے والا، اللہ نہ کرے اللہ سب کے بچوں کو سلامت حفاظت رکھے۔ اگر کسی پر موت کا چرخہ چل گیا تو تعلیم ختم ہو جائے گی۔ ایک وہی تعلیم قرآن کی تعلیم ہے۔ جس طرح یہ زمین پر بیت اللہ شریف ہے، لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، کسی کی سیدھ میں 7ویں آسمان کے اوپر بیت معمور ہے، جہاں آسمان کے فرشتے طواف کرتے ہیں۔ سرتاج الانبیاء، امام الانبیاء، معراج کا دولہ جب 7ویں آسمان کے اوپر گئے، بیت معمور پر فرشتوں کو جھومتے دیکھا، وہاں ایک سفید ریش والے بزرگ کو دیکھا جو بیت معمور کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، دائیں بائیں مدرسہ کھلا ہوا ہے، چھوٹے بڑے یوں کر کے جھوم رہے ہیں۔ جبرائیل آپ کے ابا ابراہیم علیہ السلام ہے، کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا جو قرآن پڑھتا ادھورا چھوڑ کے فوت ہو گئے، جن کے بچے قرآن پڑھتے پڑھتے فوت ہو گئے، 7ویں آسمان کے اوپر ابراہیم نے مدرسہ کھول رکھا ہے، ان بچوں کو قرآن کا مکمل حافظ بنا رہا ہے۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، اللہ اکبر، آج قرآن کی ابتدا کر لیں، اللہ اکبر۔ او میرے عزیزو گھر کے اندر کوئی ٹیوشن رکھ لو، قاری صاحب کو بلاؤ، قاری صاحب حمزہ زبر با زبر با ڈال دو زبر آبادن، یہاں پڑھتے پڑھتے موت آ گئی، علی با تحسا پڑھتے موت آ گئی، نیکی گوش بول، کار خیر میں حصہ لینا چاہیے، نیکی میں ہاتھ ڈالنا چاہیے، آج سے قرآن والے مدرسے میں داخل ہو جائے، پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم، فائدہ ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو آج آپ کو قرآن والے مدرسے میں داخل مل گیا، اللہ کے پاک پیغمبر بیٹھے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، زوردار دھماکہ ہوا، ہوا ہل گئے، صحابہ پریشان دائیں بائیں کرنے لگے، نہ زمین پھٹی نہ آسمان پھٹا، اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے، مسکرائے، یا رسول اللہ پریشان نہ ہو، گھبرائیے مت۔ جبرائیل یہ دھماکہ کیوں ہوا؟ کملی والے آج اللہ نے آسمان کا وہ دروازہ کھولا تو آج سے
پہلے کسی نبی پر وہ دروازہ نہیں کھلا ہے۔ جبرائیل کیوں کھلا ہے؟ اللہ نے آپ کی امت پر احسان فرمایا، کملی والے آپ کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو تحفہ آپ کی امت کو عطا فرمایا۔ کملی والے نے فرمایا وہ تحفہ کیا ہے؟ فرمایا جب عرش کے نیچے سے اللہ نے وہ تحفہ مجھے دیا، میرے محبوب کی جھولی میں ڈال اور کہتے اس تحفے کو امت میں بانٹ دے۔ اللہ اکبر، جب وہ تحفہ لے کر سدرۃ المنتہا سے میں زمین پہ آنے لگا، اللہ نے سارے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا۔ اس تحفے کی خوشی میں اللہ نے سارے جنت کے دروازوں کو کھول دیا۔ حضور نے فرمایا وہ تحفہ کون سا؟ جبرائیل کہنے لگے پڑھیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کملی والے مبارک 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 ہر امتی کو پیغام دے دے اس سورت کو ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ۔ اللہ کا شکر ہے ہمیں تو نماز کی 30-40 رکعتوں میں ابتدا میں صورت ملی۔ کملی والے اپنی امت کو پیغام دے دے اس سورت کو زندگی میں ایک مرتبہ پڑھے گا، قیامت کے دن اللہ اسے جنت کے 8 دروازوں سے داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ معاویہ بن معاویہ لیثی، ناراض نہ ہونا۔ اللہ اکبر، یہ مجھے جھنڈے دیکھ کر معاویہ کا نام لیتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈر اس وجہ سے ناراض نہ ہونا، ڈر اس وجہ سے لگ رہا ہماری تربیت ہی بڑی غلط ہوئی ہے۔ ڈر اس وجہ سے نہیں لگ رہا لوگ کیا کہیں گے، ڈر خدا کی قسم اس وجہ سے لگ رہا ہے کہ معاویہ ہم تیرے سے شرمندہ ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم سمرو صاحب، مجھے پچھلے سال ابھی دسمبر کے مہینے میں 3 ملکوں کا وزٹ ملا۔ اللہ اکبر، میں 4 صحابہ کی قبروں پہ کھڑا تھا، عبداللہ بن رواحہ، عبداللہ بن ام مکتوم، سین کا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ بلال کی قبر کے اندر اترے، نیچے تہ خانے میں بڑی سیکورٹی تھی، نیٹو کی گاڑیاں 4 زمین کی، گورنر عراق ساتھ تھے کیونکہ وزٹ انہوں نے دعوت پہ بلایا تھا، چیف جسٹس عراق ہمارے ساتھ تھے۔ میں نیچے اترا، بلال کی اصلی قبر نظر آئی۔ میں نے شاہ جی سے کہا، میں نے کہا شاہ جی مجھے روکنا نہ۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا ہم نے محمد کا بلال سنا، آج محمد کا بلال آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کہنے لگے کیا کروں؟ میں نے کہا مجھے بلال سے بھاکرا ڈالنے دو، بلال سے چپٹی ڈالنے دو۔ وہاں کا مندوب سیکورٹی والا کہنے لگا کر لو کہ میری آن نہیں ہے۔ میں نے یوں کر کے بلال کی قبر کو بغل میں لے لیا۔ میں نے کہا بلال میں نے تو حسین نہیں دیکھا، تو نے تو حسین دیکھا تھا۔ میں نے کہا بلال میں فاطمہ کا پھٹا ہوا پردہ تو دیکھا تھا، فاطمہ کے مکان کی کچی دیواروں کو تو دیکھا تھا۔ اے بلال، مغرب کی نماز کا وقت تھا، حسن حسین روئے تھے، سرکار نے نماز کو مختصر کر دیا تھا۔ جلدی سے تشریف لائے، سیدہ کا حجرہ بی بی کا پردہ ہٹایا۔ فاطمہ کیوں رو رہے؟ کعبہ کیوں نہ روئے؟ روٹی میں نے نہیں کھائی، سینے کا دودھ خشک ہو گیا، انہیں بھوک لگ رہی ہے۔ پتہ سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ فاطمہ انہیں نہ رلایا کر، جب یہ روتے ہیں میرے یہاں درد ہونے لگ جاتا ہے۔ کیا پتا تھا؟ ایک طرف سائی کا عباس تھا، ایک طرف حبیب بن مظاہر تھا، ایک طرف سائی کا حسین تھا۔ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا حسین ہمارے ملک کے اندر تو تیرے پر سیاست ہوتی ہے، کوئی کہتا کرسی کا چکر تھا، کوئی کہتا 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ رب اکبر کی قسم، کروڑوں یزید ایک طرف ہو جائے، حسین کے کردار کے ایک دن کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، ہم حسین کے حسین، ہمارا حسین سب کا، جس کا حسین نہیں اس کا مصطفیٰ کوئی نہیں، اس کا خدا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا حسین مجھے بتا، عوامی خطیب ہوں، ایک دن کے اندر 7-8 پروگرام کرتا ہوں، اللہ اکبر مجھے بتا، میں تیرے پاس آیا، سننے کے لیے آیا، دل کے کانوں سے سنا، میں تیری وکالت پاکستان میں جا کے کیا کروں؟ حسین نے کہا ابھی میری بہن کی قبر پہ ہو گیا، کیا پیغام ملا؟ میں نے کہا کچھ پیغام وہاں ملا، کچھ پیغام تو دے دے۔ فرمایا کربلا کے میدان میں جب سارا کنبہ قربان ہو گیا تھا، چھوٹے سے لے کے بڑے تک سارے نیزے کینی پہ چڑھ گئے تھے، باہر میں بچا، خیمے میں میری بہن بچی تھی۔ اللہ اکبر۔ دونوں نے آپس میں کہا کہ اگر تو بچ گئی نانے کی امت کو کیا پیغام دے گی، اگر میں بچ
بچ گیا تو نانے کی امت کو کیا پیغام دوں گا؟ تو بہن بھائیوں نے آپس میں کہا کہ بھیا اگر تو بچ گیا تو نانے کی امت کو پیغام دینا، میں بچ گئی تیری شہادت کی وکالت میں کروں گی۔ کیا کروں گی؟ کربلا کے میدان میں ویر اور بہن دونوں بیٹھے تھے، لاشیں سامنے پڑے ہوئے تھے، ٹکڑوں پہ تبدیل ہوئے تھے، خون کے کفن میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تو اس وقت حسین نے اللہ اکبر کربلا کی مٹی کو منبر بنا کے خطبہ دیا۔ بڑے بڑے خطیب حسین کی تقریر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت حسین نے خطبہ سنایا، اور پاکستان والوں خبردار، ہمیں یوں نہ کہنا کرسی کی جنگ تھی، سیاست تھی، اللہ کی عزت کی قسم خیمے میں پردہ تھا، کربلا کے میدان میں سجدہ تھا۔ وہ لوگوں ہم نے آخری وقت میں خیمے کے اندر پردہ بچا دیا اور بھائی نے تلواروں کے سائے میں سجدہ بچا دیا۔ میں نے اپنے سر پر تگڑی پر ہاتھ رکھا، کہا حسینہ گلی گلی نگر نگر جا کر تیری کربلا کی شہادت کی گواہیاں دوں گا اور دنیا کو بتاؤں گا اے زینب سلام، تیرے جیسا پردہ کوئی نہیں کر سکتا۔ حسین تجھے بھی سلام، قیامت تک تیرے جیسا سجدہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، چھوڑ دو نفرتیں، خدا پاک کی قسم، اللہ اکبر۔ بخاری تو بعد میں لکھی گئی، ترجمے تو بعد میں ہوئے، صحابہ نے جھولیوں میں لے کے دین ہمارے تک پہنچایا ہے۔ ہم صحابہ کا احسان میرے پیاروں نہیں بول سکتے، خدا کی قسم میرے پاس وقت نہیں، میں نے حیدرآباد پہنچنا ہے، مجھے پتا ہے کس طرح جتن سے میں رات پوری سفر کر کے یہاں پہنچا، پتہ نہیں کیا پتا، اس لیے نہیں آیا کہ میرے کلمات کہنے سے بی بی کی بخشش ہو جائے، کیا پتا وہ کینسر کے مرض میں تھی، 8 سال دکھوں کے اندر ماں گزار کے گئی۔ میرے ویرا حیاتی ہوئے، بھائی صفدر حیاتی ہوئے، بیوی ماں کی تم خدمت کر کے چلے گئے، پھل پاؤ گے، اللہ کی قسم پھل پاؤ گے۔ اور میرے پیاروں جن کے زندہ ہے دعائیں لینا، جن کے زندہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین کعبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نوجوان بوڑھی عورت کو کندھے پر اٹھا کے لائے، انہوں نے یہ میری اماں ہے، پھر میں کیا کروں؟ کا پورا حج میں نے کندھے پر مزدلفہ، اللہ اکبر، ایک خاتمینہ سارا میں نے اسے کندھے پہ کرایا، کیا میں نے اپنی امی کا حق ادا کر دیا؟ فرمانے لگے حج کرا کے امی کا حق ادا کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تجھے بتاؤں ماں کا کیا ہے، جب تو 7-8 مہینے کا تھا تو ماں کی گود میں تھا، گود میں نہیں تھا، اللہ نے تیری جسم میں روح ڈال دی، تیری ماں کام کر رہی تھی، تو نے اچانک کروٹ بدلی، تیرا پاؤں ماں کی پیٹ کے کھال کو لگا، تو یوں کر کے تو نے بے اختیار پیر مارا تو تیری ماں کے منہ سے نکلا اوہ، فرمایا پورا حج کرانا، ابھی تو نے اوہ کہنے کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ 2 چیزوں پر صحیح کوئی سمجھوتا نہیں، میرا بندہ اللہ اکبر بڑے سے بڑے گناہ کرے گا، رو کے دکھائے گا، حقدار کا ادا کرے گا، نہیں ہوگا تو معافی مانگ لے گا، معاف کر دوں گا۔ 2 گناہ پر کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی ایگریمنٹ نہیں۔ اے اللہ کنا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، میرا شریکہ نہ لانا، نہ کوئی پڑا ہوا نہ کھڑا ہوا، نہ چادر نہ پردہ نہ جھنڈا، کوئی نہیں، نہیں ایکسپرٹ کوئی نہیں، میں اکیلا ہوں۔ قل هو اللہ میرا شجرہ پڑھ کے سنا دے، عبدالحنان میرا حسن نامہ پڑھ کے سنا دے، قل هو اللہ، پڑھو سارے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اسے پڑھا کرو۔ حضرت معاویہ بن معاویہ لیثی حضور کہاں ہے؟ تبوک کے موقع پر اللہ اکبر صحابہ کی سفید درست فرما رہے ہیں، ہوا میں کوئی چیز اڑتے دیکھی، آپ نے دیکھا ایک چرپائی کے اوپر جنازہ آ رہا ہے، رحمت عالم کے سامنے رکھ دیا، آپ نے یوں کر کے چادر ہٹائی، اوہ یہ تو میرا معاویہ بن معاویہ لیثی ہے۔ آپ نے فرمایا صحابہ سفید درست کرو، جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ جب رحمت عالم نے جنازہ پڑھا کر سلام پھیرا تو پھر ایسا لگا چرپائی کو کوئی اٹھا کے مدینے کی طرف لے گیا۔ صحابہ حیران ششود ہے، یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا میں نے بھی پوچھا تھا جبرائیل کون ہے؟ کہ تیرا دیوانہ یہ معاویہ بن معاویہ لیثی ہے۔ اللہ اکبر، کملی والے یہاں کیوں آئے؟ فرمایا موت کے وقت اس کی تمنا تھی کاش اللہ اکبر میرا جنازہ اللہ تیرا نبی پڑھائے، کیوں نہ پڑھاتا، یہ قرآن کا بڑا عاشق تھا۔ اللہ اکبر، جب جنازہ پڑھا دیا میں نے جبرائیل سے پوچھا اس کے اندر کیا صلاحیت تھی؟ ابھی جو آپ نے سورت پڑھی، سورت کا نام اخلاص ہے، اللہ کا سب نام ہے۔ اور میں کملی والے
جب یہ سورہ اخلاص پڑھتا تھا تو بڑے جھوم جھوم سے پڑھتا تھا. جب یہ پیار سے زمین پہ پڑھتا تھا اس کے پڑھنے پر اللہ کو آسمانوں پہ پیار آتا تھا. اسی پیار کی برکت سے اس کا جنازہ فرشتے لے کے اٹھا. محمد آپ نے جنازہ پڑھایا, فرشتے تدفین کا انتظام کر رہے ہیں. تو میرے پیاروں, گھروں میں خیر و برکت کوئی نہیں, گھروں میں پریشانی ہے. آؤ میں وظیفہ دے کے جاؤں. اللہ اکبر. اپنے گھر کے اندر روزانہ یا باہر یا سفر حضر میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص شروع کر دو. دیکھو خدا کی قسم جیسے سیلاب آئے ہیں ایسے اللہ کی رحمتیں امنڈ کے آئیں گی. آخری باتوں میں اب دعا کی طرف آ رہا ہوں. سارا مجمع بیٹھا ہے, آسان سا جنت کا پیکیج دے کے جا رہا ہوں. آسان سا اتنا سا میرے عزیزو, جیسے میرے عزیزو موبائل کی کمپنیاں پیکیج دیتی ہیں وہ دے کے جا رہا ہوں. آسان. عبداللہ بن سلام تورات انجیل زبور کے بہت بڑے عالم تھے. یہودیوں کے مزاج سے سمجھ آتے تھے یہ جھوٹ ہے یہ سچا ہے. اللہ کے نبی کی مجلس میں آئے اور کونے میں آ کے بیٹھ گئے. صحابہ اکرام سے مجمع بھرا پڑا تھا. اللہ کے نبی کی مجلس میں آ کے بیٹھ گئے. حضور نے کیا فرمایا, جنت حاصل کرنے کا کون سا پیکیج دیا؟ 4 باتیں فرمائی, 4 باتیں فرمائی, 4 باتیں فرمائی. فرمایا لوگوں سلام کر دو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے بڑے چھوٹے آپس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے فرمایا لوگوں بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. سودان کے بہت بڑے عالم جمعہ پڑھانے کے لیے منبر پر آئے. 1 منٹ کے اندر پورے جمعے کا خطبہ دے دیا. کیا فرمایا؟ اے لوگوں, ایک بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دینا 1000 مسجدیں بنانے سے افضل ہے. یہ کہہ کے منبر سے نیچے اتر آئے. پھر آپ نے حضور نے فرمایا سلام عام کر دو, بھوکے کو کھانا کھلا دو, لڑے ہوئے میں صلح کرا دو. جب سارا جگ سو جائے تو مصلی پر بیٹھ کے چوتھا کام اسے رو کے دکھا دو. فرمایا 4 کام تم کر کے آؤ, قیامت کے دن دنیا مجھے تلاش کرے گی, میں 4 کام کرنے والے کو تلاش کروں گا. جہاں نظر آ گیا میں محمد اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں چھوڑ کے آ جاؤں گا. کتنی آسان جنت ہے جسے ہم نے غموں کے, جسے ہم نے نفرتوں کی اللہ پہاڑ بنا بنا کر اپنے سے جنت کو دور کر لیا. 4 کام کرنے ہیں. سلام کا رواج کرنا دینا ہے. زور سے کو السلام علیکم کو السلام علیکم. اللہ افضل میرے عزیزوں اپنے کمرے میں آئے گا, اللہ اکبر, پیے کو کہے گا السلام علیکم. اتنا بڑا کلیجہ ہو جائے گا. اللہ کی قسم اس رات سکون سے سوئے گا. ممبر پر تشریف لائے, حجرے سے نکل کر ممبر پر آ کر بیٹھ گئے. اور میں لوگوں پیکیج لے لو, پیکیج لے لو. اللہ کے نبی کیا پیکیج لے لیں؟ کہ 3 بندوں کا ضامن اللہ بن گیا. پہلا ان کے بگڑے کام بنائے گا, ان کے رزق کی تنگیاں دور کرے گا. مر گئے تو بغیر حساب سے جنت میں داخل کرے گا. یہ جبرائیل میرے پاس کھڑا مجھے بتلا رہا ہے بگڑے کام میں بناؤں گا, رزق کی تنگیاں میں دور کروں گا. فوت ہو گیا تو بغیر حساب سے جنت میں داخل کروں گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے نصیب والا؟ فرمایا جو بھی اپنے گھر میں جائے اپنے اہل خانہ کو کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رزق کی تنگیاں کہہ رہا دور کروں گا, بگڑے کام میں بناؤں گا. اپنے بچوں کو سلام کرے گا, مر گیا بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا. دوسرا وہ شخص جو 5 وقت اللہ کے گھر میں آیا جائے گا. تیسرا وہ شخص جو اللہ کے دین کے لیے اپنا مال جان لگائے گا. ان بندوں کا ضامن اللہ بن گیا. بس آخری بات کر کر آپ سے دعا لے کے سفر کی طرف جاؤں گا. اور میرے عزیزوں ہم حسینی بھی ہیں, ہم صدیقی بھی ہیں, ہم فاروقی بھی ہیں, ہم حسینی بھی ہیں, ہم حیدری بھی ہیں. اللہ اکبر. ہم صحابہ کے غلام بھی ہیں, ہم عاشق کے رسول بھی ہیں, اللہ کی محبت کے دیوانے ہیں. بھر لو بھر لو میرے عزیزوں, بغیر موٹر کے پمپ چل پڑا ہے. اللہ کی رحمت لے کے چلے جاؤ. نفرتوں کی آگ دل سے نکال دو. انسان بننا سیکھو, انسان بننا سیکھو. میرے عزیزوں انسان کی انسانیت, انسان کا کردار اس کی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. 5 منٹ بیٹھ کے دیکھ لو, پتہ لگ جائے گا انسان ہے کہ جانور ہے. اس کا کردار اس کی زبان کے پیچھے چھپا ہوا. اللہ اخلاق حسنہ عطا فرما دے, اخلاق عظیم عطا فرما دے. دل توڑنے والا نہیں دل جوڑنے والا بنا دے.
اللہ اکبر. پھر باتوں میں بات یاد آ گئی, ایڈوانس معافی مانگ رہا ہوں, دیر ہو رہی ہے, معاف کر دینا. آج اتوار کا دن ہے, پتہ نہیں لوگوں نے شادیوں میں بھی جانا ہے, پتہ نہیں اور تعزیتی پروگرام میں لوگوں نے حاضری دینی ہے, سلام کرنا ہے. اللہ اکبر. سلطان الاولیاء سلطان الہند, ان کے پاس ایک صبح دیہاتی آیا, گاؤں کا رہنے والا, ساگ سر کے اوپر رکھا ہوا مکئی کی روٹی رکھی ہوئی, اور لا کر بزرگوں کے آگے ساگ رکھ دیا, مکئی کی روٹی رکھ دی. حضرت اس کو نوش فرمائے. آپ نے فرمایا میں کیا کروں؟ کہ کھائیے. مریدوں نے یوں کر کے گھورا. حضرت نفلی روزہ رکھا ہوا ہے, اللہ والے نہ کھاؤ. آپ نے فرمایا نہیں کھاؤں گا. ان کو یہ کیسا وقت کا ولی, یہ کیسا اجمیر کی نگری کا بابا ہے جو اللہ اکبر مکئی اور ساگ کے لیے روزہ توڑا ہے. کہ تم نے کھانا ہے کھاؤ, نہیں کھانا نہ کھاؤ. روزے کی حالت تھی, بسم اللہ پڑھ کر مکئی کی روٹی کا ٹکڑا توڑا, ساگ میں لگا کر کھا لیا. اللہ کہنے بڑا ہی سونا بنا. واہ 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 واہ. بنانے والی کے ہاتھوں میں کمال تھا. تیری حلال روزی میں جو تعریف کے جملے کہہ رہے تھے وہ کھل رہا تھا, ہنس رہا تھا. اور کھانا کھا لیا تو اپنا سالن اپنی گٹی لپیٹ کے واپس گیا. دور تک دیکھتے رہے, کہنے لگے نہ کھاتا اس کا دل ٹوٹ جاتا. کھا لیا کتنا خوش ہو کے گیا. مرید کہنے لگے کیسا پیر ہے, اس نے ساگ کے لیے روزہ توڑ دیا. فرمایا لوگوں ایک روٹی کھا لی, روزہ ٹوٹ گیا. نفلی روزہ فرضی نہیں, نفلی روزہ ان کے لیے تھا, ہم تو فرضی نہیں رکھتے, ہمارے لیے گنجائش کوئی نہیں. فرمایا او لوگوں دل ٹوٹ جاتا, رب روٹ جاتا. اللہ کی عزت کی قسم میں نے پورا قرآن پڑھ لیا, سمجھ لیا, مجھے روزہ توڑنے کا کفارہ تو نظر آیا, دل ٹوٹنے کا کفارہ ہی تو نظر نہیں آیا. میرے عزیزوں دل نہیں کسی کا ڈھانا, دل نہیں کسی کا توڑنا. اللہ نے تمہیں صاحب شرف بنایا, اللہ نے تمہیں صاحب حیثیت بنایا. خدا کی قسم آنے والے کے کپڑے نہ دیکھا کرو, آنے والے کی ہاتھ کی گھڑی جیب کا موبائل نہ دیکھا کرو, انسانیت کو ماتھے پہ پڑا کرو. اللہ اکبر. مجھے میرے نبی کا عمر یاد آ گیا. اللہ اکبر. مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں, عمر تھک چکا ہے, بڑھاپا آ گیا, زندگی گزر گئی, ننگے پیر مدینے کی گلی میں پھرتا ہے. عمر کی تنخواہ سے جوتا لینے کی اجازت نہیں دیتی. اللہ کی قسم میرے نبی کے عمر نے کسی کا باغ نہیں کھایا, کسی کا حق نہیں کھایا. اگر کھایا ہو تو عبدالرحمن کا قیامت کے دن گریبان پکڑ لینا. یہ سارے آپس کے جھگڑے ہیں. یہ کہو تو پگڑی اتار کے میرے سے دوبارہ بندھے گی نہیں, میں پگڑی اتاروں اور اس پگڑی کو تمہارے پیروں کے تلوے کے نیچے اور تمہاری جوتوں کے نیچے کی مٹی صاف کروں. اور لوگوں نبی کے یاروں کے گلے نہ کرنا, نبی کے یاروں کو دکھ نہ دینا, نبی کے یاروں پر انگلی نہ اٹھانا. خدا کی قسم روزے والا بھی منہ موڑ لے گا, عرش والا بھی موڑ لے گا. صحابہ کا ہمارے پر احسان ہے, نبی کا علی ہو, نبی کا صدیق ہو, کسی کے حجرے آباد کر گیا, کسی کی گود آباد کر گیا, کسی کے گھر آباد کر کے چلا گیا ہے. اللہ اکبر. اے میرے پیارو اللہ اکبر. آج عمر کے پاس شام ہے, عمر کے گھر جانے کا وقت ہے. عمر تھک گیا, سارا دن مخلوق کی عرضیاں سنتے سنتے ایک پڑوسی آیا. عمر مجھے آپ سے کام ہے. حضرت عمر کو پتہ نہیں کیا ہوا, بھوک افلاس تو پہلے تھی. عمر غصے میں آ گئے, چل بھاگ. اب تو آیا, سارا دن بیٹھا ہوا تھا, اب میرے آرام کا وقت تو آ گیا. حضرت عمر کو دیکھ کے دو آنسو نکالے, واپس چلا گیا. حضرت عمر کو خیال آیا, عمر تو وہی عمر ہے جسے اونٹ چرانے نہیں آتے تھے, جس کا باپ موٹے رسوں سے مارا کرتا تھا. آج اللہ نے تجھے عمر بنا دیا, تیرا کمال نہیں, آمنہ کے لال کی نگاہوں کا کمال ہے. کون آمنہ کا لال؟ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا, دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا, زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا, را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا, زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پیکر آ گیا, سین کہنے لگا سرور کنین آ گیا, شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا, صاد کہنے لگا صادق الجمین آ گیا, زا کہنے لگا زامین جنت آ گیا, توہ کہنے لگا توہ کی صورت والا آ گیا, زا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا, این کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا, این کہنے لگا غلاموں کو حساب دلانے والا آ گیا, فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا, کاف کہنے لگا کائنات کا محور پیکر آ گیا, لام کہنے لگا مدخول عنایت کا پیکر آ گیا, این کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا, نون کہنے لگا قرآن کی طرفوں والا آ گیا, ہا کہنے لگا وجہ تحلیق کائنات آ گیا, ہا کہنے لگا ہدایت رشتہ منا آ گیا, یا کہنے لگا جسرم کو مدینہ منورہ کو رحمتوں کا مرکز بنا گیا.
اس صحابی کے گھر چلے گئے. مسجد نبوی سے 2 راستے پڑتے تھے. حضرت عمر اس راستے سے وہ نبی کا دیوانہ مایوس ہو کے وہاں چلا گیا. حضرت عمر مسجد کے منبر کے پاس چلے گئے, محراب کے اندر چلے گئے, اپنی داڑھی کو پکڑ کے جھٹکا مارا. عمر تجھے کیا ہو گیا؟ عمر تیرے سے تو کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا. عمر تیرا باپ اللہ عرض تہامہ کی بستی میں تجھے رسوں سے مارا کرتا تھا. وہ دن تجھے یاد ہے؟ تیرے باپ نے تجھے 5 اونٹ دیے تھے کہ ایک لائن میں کھڑا کر, میں پہلے کو سیدھا کرتا, پیچھے والا لائن چھوڑ دیتا, درمیان والا ہٹتا. میرے باپ نے مجھے رسے دکھائے تھے. اے عمر تجھے کیا ہو گیا؟ تیرے اندر تکبر آ گیا. اللہ اکبر. اگر اللہ کے نبی نے پوچھ لیا بتا میری امت کا کیا خیال کیا تھا, میں کیا جواب دوں گا؟ ننگے پیر عمر دوڑتے گئے, اس کا جا کے دروازہ بجایا. کون؟ فرمایا تمہارا مجرم آیا ہے. گھر والی کہنے لگی عمر آپ ہو؟ ہاں ہاں. عمر بیواؤں کا سہارا تو بنا. عمر کیا ہوا؟ کہ تیرا گھر والا کام ہو تیرے پاس گیا تھا, یہ کام تھا. حضرت عمر اس کے گھر کی دیوار کے سارے بیٹھ گئے. ایسا روئے جیسا بچہ روتا ہے. مدینے والے اکٹھے ہو گئے. عمر بیعت نظر نہیں آ رہی, زخم نظر نہیں آ رہا. اتنے میں جس کو جھڑکا تھا وہ آ گیا. حضرت عمر ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے اور میں خدا کے بندے جتنا تجھے غصے میں کا اتنا بدلہ لے لے, اس سے زیادہ لے لے, عمر کی نجات ہو جائے گی. اگر قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اللہ پر حضور کے سامنے اگر تو نے میرا گلا کر دیا, خدا کی قسم میرا سر نیچا نیچے جھکے گا, اٹھانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا. میرے پیاروں, اللہ نے صاحب اقتدار بنایا, اللہ نے صاحب اختیار بنایا ہے. میرے پیاروں کوشش کرنا. ہمارے مہاجر لوگوں میں ایک کہاوت ہوا کرتی ہے, کہتے گڑ نہ دو گڑ جیسی بات ہی کر دیا کرو, میٹھا بول دیا کرو, کسی کو آس امید ہی دلوا دیا کرو. کیا پتا کوئی روکے دکھائے گا, میرا پار ہو جائے گا. میرے پیاروں محبت اور محبت لو, یہ انسانیت ہے, یہی انسانیت کی معراج ہے. اللہ اکبر. اسی معراج کی بلندی کو تو کہہ دیا تھا سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سکھلائے, سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. آج سارا کا سارا مجمع اللہ اکبر انسان بن کے جائے, جو بندی وہابی والی حدیث نہ بن کے جائے, اہل تشریف پٹھان آباد ملک نہ بن کے جائے. اللہ کی قسم دھرتی پر بھی نبی کا غلام بنے, جب نجازے اٹھے تو غلام بن کے جائے. اس مسجد میں اعلان ہو فلاں ارائی کا انتقال ہو گیا, فلاں امان کا انتقال ہو گیا. جب گلی سے جنازہ جائے, عبدالحنان کی کار سائڈ پہ لگ جائے, شیشہ کھول کے پوچھے کون مرا, کوئی کہ امان مرا, کوئی کہ غلام مرا. اللہ اکبر. میرے عزیزو, ہم کہ امان پٹھان مرا, اللہ کے نہیں, اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا کے دیکھو, نہ امان مرا نہ پٹھان مرا, یہ تو محمد کا غلام بنا ہوا ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزو, غلامی کس کو کہتے ہیں؟ غلامی ہے کیا؟ فرمایا غلام مصطفیٰ وہ جس کا چہرہ دیکھو خدا یاد آ جائے, جس کا کردار دیکھو آمنہ کا لال یاد آ جائے. انسانیت کو زندہ کرو. ہمارے پاکستان کو تو کھڑا کر دیا, انسانیت کا جنازہ ہی نکال دیا. گھر گھر انسانیت بانٹو, گھر گھر انسانیت بانٹو. کسی کے آنسو کا مداوا بن جاؤ, کسی کی خوشی میں شامل ہو جاؤ, کسی کو اپنا اس کا غم لے لو, اپنی خوشیاں دے دو. پھر دیکھنا اللہ زمین پر اوج ثریا پر پہنچائے گا, اللہ معراج کی بلندیاں عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. یہ فقیر جتنی باتیں کہہ رہے ہیں ان ساری باتوں کا میں محتاج ہوں. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, میرے ساتھ شریک نہ کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, ماں باپ کو اللہ اکبر انگلی میں اٹھانا. 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا زمین پہ ملتی ہے, ایک ظلم کا بدلہ, ایک ماں باپ کی نافرمانی کا بدلہ. مدینے والے بیوی اور یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی اماں کو لی بیٹیاں تھی, بوڑھی ہو گئی, 60-70 سال کو پہنچ گئی. اب کہہ کے اس کو یاد نہیں رہتا. بیوی کہہ رہی تو نے کہا تھا, ساس کہہ رہی میں نے نہیں کہا تھا. کملی والے میں جھٹلاؤں یا سچا کروں, ادھر کھڑا ہوں ادھر کھڑا ہوں. فرمایا خبردار خبردار, ماں کو نیچا نہ دکھانا, بیوی کو جھٹلانا نہ. اگر ماں جھوٹ بھی بول رہی ہے تو ساتھ ماں ہی کا دینا. اللہ اکبر. اندر جا کے بیوی سے معافی مانگ لینا, کہنا اللہ اکبر, مر تو سکتا ہوں کہ 9 مہینے
میں کوک میں لے کے بیٹھی میں اس کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتا. اللہ اکبر. ماں جنت، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے. وہ لوگوں عبد الحنان یہاں کے بیٹھا ہوا ہے، اس پگڑی میں 19 خانقاہوں کی نسبتیں لے کے بیٹھا ہوا ہے. میں دعا کراؤں گا پتہ نہیں قبول کرے یا نہ کرے، لیکن اس کے لیے صفدر بھٹی صاحب دعا کرائیں گے. اللہ کی قسم جب یہ باپ یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کہتے فرشتوں اپنی اولاد کے لیے مانگ رہے ہیں، اس کو کہہ دو ہاتھ نیچے کر، اس کو کہ رو کے نہ دکھانا، اس کو داڑھی نہ ہلانا. جب یہ رو کے دکھاتا ہے قطرہ یہاں سے نکلتا ہے، میری رحمت کا دریا اچھلنے لگ جاتا ہے. اس کو مبارک ہو تیرے کہے بغیر جو تُو نے مانگا میں نے باپ کی دعاؤں کو قبول فرما لیا. ویرو آخری بات، ایک منٹ کی آخری بات، پھر دعا کرو، دعا دو. زندگی کا فیصلہ شادی ہوتا ہے، جیون ساتھی ہوتا ہے. ہائے یہ کوٹ میرج کہاں سے آ گئی، لو میرج کہاں سے آ گئی. یہ بوڑھے ماں باپ اللہ کی قسم، یہ میرے عزیزوں گھر کے اندر اتنا سا پودا لگایا ایسے باہر آ گیا کہ اللہ کو پورا جوان نہ ہوا، کوپلے پھوٹ گئی، پھل دینے لگ گیا. جب یہ پھل دیتے دیتے تھک گیا، اس کے دائیں بائیں کے درخت تیار ہو گئے. پھر یہ بڑا درخت یوں جھکا، اللہ اکبر، رسی باندھ کے اسٹینڈی کے ساتھ باندھ دیا. یہ پھر کھڑا ہو گیا، ادھر جھکا، رسی باندھ کر اسٹینڈی کے ساتھ باندھ دیا. باپ کی مثال یہ ہے، تمہیں جوان کرتا کرتا بوڑھا ہو گیا. جب یہ بوڑھا ہونے لگے تو اپنی محبتوں کا سہارا دے کے اسے جوان رکھنا. اللہ اکبر. میرے عزیزوں یہ دیوار ہتھوڑے کی محتاج ہے، ماریں گے دھکا دے کے گر جائے گی. یہ تیرا باپ تیری ایک نفرت کے بھول کا محتاج ہے، ماں محتاج ہے. زندگی کا فیصلہ شادی زبردار، اللہ تجھے جتنی ترقی دے دے. اگر تیرے پاس کوئی رشتہ آوے، موبائل پہ سیٹنگ ہو جائے، کہنا ٹھیک ہے، پیار اپنی جگہ، لیکن جب تک ماں باپ نہیں مانیں گے میں تجھے اپنے گھر میں نہیں لے کے آؤں گا. میرا نبی 25 سال 25 دن 2 مہینے 25 دن کے ہو گئے. عبداللہ کا نور نظر نبیوں کا سردار، اعلان نبوت نہیں فرمایا. 25 سال 2 مہینے 25 دن کے ہو گئے. اما خدیجہ الکبریٰ کا رشتہ غلام میسر لے کے آیا. حضور بیٹھے ہوئے، جی میسرہ ابھی تو میں سفر تجارت سے ماں خدیجہ کا مال لے کے واپس آیا ہوں، اب کچھ دن ٹھہر کے چلیں گے. کملی والے مال نہیں لے کے آیا، مال دینے نہیں آیا بلکہ مال والی کا پیغام دینے کے لیے آیا. حضور نے فرمایا کیا مطلب؟ خدیجہ آپ کی دلہن بننا چاہتی ہے. اللہ اکبر. فرماتے ٹھیک ہے مجھے قبول ہے. آپ نے یوں دیکھا چچے حمزہ کا گھر نظر آیا، ادھر چچا ابو طالب کا گھر نظر آیا. اے میسرہ میں ابھی ٹھیک ہے بڑا، لیکن اتنا بڑا نہیں کہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکوں. یہ میرے چاچے ابو طالب کا مکان ہے، یہ میرے چاچے حمزہ کا مکان ہے، ان کے مکان پر خدیجہ کا پیغام لے جا. اگر ہاں کر دے تو مجھے بتانا، میں دولہا بن جاؤں گا. اگر نہ کر دے خدیجہ کو کہنا اپنے لیے ہر عورت کا تلاش کر. محمد کے بڑوں نے جو فیصلہ کیا اچھا کیا. اللہ کی قسم تمہارے ماں باپ کسی فیصلے کے محتاج ہوتے ہیں کہ بیٹا کہ نہیں امی ابو کی مرضی سے کروں گا. اگر اپنی مرضی سے کر لے، وہ پردہ ڈھانپنے کے لیے پیٹ چھپانے کے لیے پردے تو ڈالے گا. کورٹ میرج کر کے لا یا بھگا کے لا یا بھاگ کے جا، اپنی عزت بچانے کے لیے سائے تو تجھے دے گے، لیکن وہ اس سائے میں گھلتے جائیں گے. اللہ اکبر. ایک فیصلہ ماں باپ کے مطابق کر لے، سکھی رہے گا. خدا کی قسم ہمیشہ میوہ پائے گا. میرے بچوں یہ چھوڑ دو موبائل کی ٹک ٹاک، چھوڑ دو میرے پیارو ماں باپ. خدا کی قسم کوشش کیا کرو ماں باپ کے کام خود کیا کرو. ابا باتھ روم میں جائے تو اٹھ کے جوتا سیدھا کر دیا کر. ماں کروٹ بدلے تو کہا کر بسم اللہ. اما میری عمر تجھے لگ جائے، ماں کو دیکھا کر، ماں کو دیکھا کر، ماں کو دیکھا کر. احمد کو شرکیہ والوں 3 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، 3 چیزیں تمہیں کہیں مل جائیں، باہر گزار تو ہو. اللہ اکبر. میرے عزیزوں مال کمانے کے لیے محنت مزدوری کے لیے دنیا کے سارے ممالک میں جاتے ہو. 3 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، 3 چیزیں دے کے جا رہا ہوں. اگر تمہیں کہیں مل جائے تو میرا نمبر لے لو، مجھے بھی اطلاع کر دینا، میں بھی آ کے لے لوں گا. پہلی جوانی جانے کے بعد بڑھاپا آ جائے، کسی مارکیٹ میں جوانی ملے مجھے بھی اطلاع کر دینا. حسن چھن جانے کے بعد کہیں حسن ملے تو بلا لینا. تیسری ماں باپ کے جانے کے بعد کسی مارکیٹ سے ماں باپ کا پیار ملے تو مجھے بھی اطلاع کر دینا، میں بھی آ کے جھولی پھیلا کے کھڑا ہو جاؤں گا. لیکن میرے عزیزوں اس گلی میں نکل کے دیکھو، اس گلی میں نکل کے دیکھو، بوڑھا ہاتھ میں ڈنڈا، بٹن ٹوٹے ہوئے، کپڑوں کے داغ پڑے ہوئے ہیں، چپل ٹوٹی ہوئی ہے، گھر کے اندر آ کے
ماں باپ نے ایک لفظ زبان سے بولا، سن کے چلے جاؤ، تھوڑا سا اللہ کے آگے بیٹھ کے رونا۔ ماں باپ کی آواز تھی، ان کی آواز میں عبدالحنان بول رہے ہیں کہ پتر لے گئے نوواں دھیا لے گئے ہو، بڑھڑی بڑھڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور۔ اب مسجد میں اعلان ہوگا، رہ جائے گا صاحب سلمت اللہ اکبر۔ اب کل کی منگل کو تھی، کھانا بھی کھایا تھا، دعا لی بھی تھی، دعا دی تھی، چلی گئی۔ جب یہ بچے گھر پہ بٹی ڈال رہے تھے تو ماں نے یوں کر کے دیکھ کے کہا ہوگا، بیٹا جو تربت پہ میلے رہیں گے، ابے کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، کہیں خواب ہم تو اکیلے رہیں گے۔ اور بچڑوں میں اپنی دھیرانی سے بھی کہوں گا کہ اللہ اکبر، ابھی جس کی جوانی پھوٹ رہی ہے، اے اللہ بن مار کے بچی ہے، اللہ سہاگر نہ ڈالنا، اس کی عزت کو بچانا، اللہ سلامت دے ڈالنا، اللہ ان بچوں کی حفاظت کرنا۔ میں بچوں سے کہوں گا جو مجھے گاڑی میں بٹھا کے لایا، اس دی سے کہوں گا اب باپ کو اللہ اکبر ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دینا، بیوی کی کمی محسوس نہ ہونے دینا، ابا کو اکیلے بیٹھنے نہ دینا۔ اگر چاہتے ہو کہ ابا اکیلا مر جائے تو ابا کو تنہا چھوڑ دینا، اگر چاہتے ہو باپ ہمارے ساتھ رہے تو اپنے باپ کو ایسا پیار دینا تمہارے اندر اللہ اکبر اسے تمہاری ماں نظر آئے، اپنی بیوی کا پیار نظر آئے۔ بیوی تو نہیں بن سکتے، بیوی کی کا پیار تو دے سکتے ہیں۔ ناشتے میں اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے لے کے آنا، کھانے میں اپنے باپ کا ہاتھ، جب ابھی آ جائے ابا کا چہرہ دیکھ لینا اور باپ کا ہاتھ پکڑ کے سر پہ پھروا لینا۔ اللہ کی قسم، لوگ کہتے ہیں بابا ٹڈیاں چھاواں، باپ کون سی مارکیٹ میں ملتا ہے مجھے بھی تو بتاؤ، کون سی فیکٹری میں ملتا ہے مجھے بتاؤ۔ اللہ باپوں پر نام خان کیوں نہیں پڑھتے ہیں، ماؤں پر ہی کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کی قسم، تو گھر کی چار دیواری میں اللہ اکبر یہ درخت اجڑ جاتا ہے۔ بچہ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ میں بتاتا ہوں تیرے ماں باپ نے تیرے لیے کیا کیا۔ ماں ساری زندگی چولہے کے آگے بیٹھ کے کھالی ہوتی ہے، بیٹا باپ ساری زندگی ریڑھی کے آگے کھڑا ہو کے سورج کے آگے کالا ہوتا ہے، تب جا کے گھر کے اندر ایک جوان پیدا ہوتا ہے۔ میرے پیاروں، اپنی گھر والیوں کی گلے نہ کیا کرو، میری بہنیں بیٹھی ہیں اپنے شوہر کے گلے نہ کیا کرو، بلکہ ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرو۔ پھر بات یاد آ گئی میں کیا کروں، معافی مانگ رہا ہوں۔ فرمایا جب روزی کے لیے مرد گھر سے نکلے، آدمی روزی کے لیے گھر سے نکلے، اس کی بیوی پیچھے پیچھے جائے اور آدمی بایاں پاؤں گھر سے باہر نکالے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ، تیرے نام پر جا رہا ہوں، تیرے نام پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بیوی کیا کہ دور سے دیکھے کہ فی امان اللہ، اگر تو اللہ کے نام پہ چھوڑ کے جا رہا ہے میں بھی تجھے اللہ کے نام پر بھیج رہی ہوں۔ تب شوہر چلا جائے تو جھولی پہ لائے کہ عرش والے تیری حفاظت میں بھیجا، اللہ ایسے ہی لے کے آنا۔ خدا کی قسم اپنے پیروں پر تو جاتے ہیں، واپسی جنازوں میں آتے ہیں، واپسی میرے عزیزوں ایمبولینس کے اندر آتے ہیں۔ فرمایا بیوی دعا کرے اشراق دل چاش کا وقت ہو جائے، جلدی سے وضو کر کے 2 رکعت چاش کے پڑے، سجدے میں گر جائے، دکان پر گھر والا چلا جائے، یہ مصلے پر آ جائے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں اللہ نے روزی دکان میں رکھی، چاش کے سجدوں کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اور میرے عزیزوں لباس اللہ کو لباس اللہ، آپ کی بیوی آپ کا لباس، آپ اپنی بیوی کا لباس ہے۔ اگر کبھی خوشی ہو جائے گی انسان پردے ڈال دیا کرو، اللہ کی قسم نہیں یقین آتا رڈوے ہو کے دیکھ لو، جس دن جنازہ اٹھ گیا کوئی کپڑے دھونے والا نہیں آئے گا، جس دن جنازہ اٹھ گیا وقت پہ روٹی دینے والا کوئی نہیں آئے گا، جس دن جنازہ اٹھا سارا رات کمرے کے اندر کروٹیں بدلو گے، کوئی یہ نہیں پوچھے گا ہے آپ کو کیا ہوا، پانی لا دوں چائے لا دو، اکیلے کمرے میں میرے عزیزوں لوارسوں کی زندگی گزر جائے گی۔ اور میری بہنوں کوشش کرنا سہاگن مر جانا، سہاگن مر جانا، سہاگن ہی رہ کے مر جانا، لال جوڑے میں دلہن بن کے آئی لال جوڑے میں چلی جانا، ورنہ خدا کی قسم 7 بچوں کی ماں کو ہم نے زکات لیتے دیکھا ہے، 7 بچوں کی ماں کو۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، ایک شعر میرے صاحب یاد آ گیا، چند بچوں کو پالا تھا اقبال جدل سے، ممتا کا سلا پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی،
باپ مر گیا، لوگوں کے برکت والا خود بڑھاپا آیا تو کہنے لگے اب بھی تیری ہے میری کوئی نہیں، تیری ہے میری کوئی نہیں۔ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا سلا پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی، ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نام وہ پڑی ہوئی ہے۔ آپ جوڑتا ہو اسے ناراض کر کے نہ بھیجنا۔ یا رسول اللہ کیسے پتہ لگے اللہ میرے سے راضی؟ آپ نے فرمایا تیرے ماں باپ تیرے گھر میں ہے، کہا فرمایا تجھے دیکھ کے ہنستے ہیں کہ روتے ہیں، کجا احمد پور والوں کو بتا دے اگر ماں باپ اپنی اولاد کو دیکھ کے ہنسے تو سمجھ اللہ راضی ہے، اگر ماں باپ اولاد کو دیکھ کے رونے لگے تو سمجھ اللہ بھی ناراض ہو گیا۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، بس محبت دی ہے اللہ ان آنسوں کی قدر کر لے، ان آنسوں کو اللہ ہدایت میں تبدیل فرما دے، استقامت عطا فرمائے۔ سارا مجمع اللہ کے دربار میں پیر مرتبہ معافی مانگ لے اور زبان حال سے آج بیٹھے بیٹھے گلے ختم کر دو، دشمنی ختم کر دو، ناراضگی ختم کر دو۔ چاچے تائے کے بیڑے پر چڑھے 10 سال ہو گئے، بابو کو سلام کے 15 سال ہو گئے، آج سارے ختم کر خدا کی قسم اللہ اکبر ناراض بابو کو جا کر فون کر لے، السلام علیکم کہہ کے حال پوچھ لے، تائے چاچے کو فون کر لے، اللہ جل شانہ ساری رات سجدے کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ سارا مجمع دلوں کو صاف کرو اور اللہ کے دربار میں معافی مانگو تاکہ صاف دل پر اللہ کو ترس آ جائے۔ 3 مرتبہ زبان حال سے کہو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ جس بندی کو اپنے ہاتھوں سے قبرستان لے کے گئے اللہ اس کی طرف سے بھی کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ اللہ زندگی میں برکت عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، سر کے بال بھی سنت کے مطابق، داڑھی کے بال بھی سنت کے مطابق سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا وقت زیادہ لیا، معذرت خواہ ہوں، پہلی مرتبہ اس مجمع میں حاضری ہوئی، اللہ زندگی میں برکت عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ اتنی ساری بات کی، روئے دھوئے، کبھی تو یوں نہ کہہ دے چلو چلو اپنا کام کرو میرے کوئی قبول نہیں کی۔ اللہ سایہ ہم نے ہاتھ اٹھائے، اللہ گردن کو جھکایا، سر نو ہو گئے، اپنے آپ کو تیرے دربار میں سرنڈر کر دیا۔ اللہ اپنے ہتھیار گھیر دیے، نہ مال نہ اولاد کچھ نہیں، تیری ذات سب کچھ ہے۔ اے اللہ ہمارا یہاں قبول فرما لے، تیری ایک بندی کی سفارش لے کے آئے ہیں، ہماری سفارش ان کے حق میں اور رحمت عالم کی سفارش ہم سب کے حق میں قبول فرما لے۔ جب سے مرحومہ دنیا سے رخصت ہوئی جس کو پتہ لگا انا للہ و انا الیہ راجعون سے لے کر آج تک اللہ اس پروگرام کو اللہ مرحومہ کے حق میں قبول فرما لے، اس کا ثواب ہمیں پورا پورا عطا فرما۔ ہماری طرف سے ہمارے آقا ہمارے مولا سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روزہ نور میں ہدیۃ تحفۃ پہنچا دے۔ اللہ کمی پیشی کو خزانوں سے پورا فرما، بھول چوک کو معاف فرما دے، دکھلا ہمارے آقا کو اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے آدم علیہ السلام، اولاد آدم، المؤمنین مؤمنات، مسلمین مسلمات، صحابہ صحابیات، تابعین تبع تابعین، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ رضوان، اللہ تمام عہد کے شہداء، بدر کے شہداء، خصوصاً کربلا کے شہداء کی روح کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ آل رسول بناتے رسول، ازواج رسول اللہ یاران رسول پر اللہ اس کا ثواب پہنچا۔ اکابرین میں اللہ ہمارے بزرگوں میں، پرکھوں میں، ماں باپ میں جو فوت ہوئے اور خصوصاً بالخصوص بھائی محمد صفدر صاحب کی اہلیہ محترمہ اللہ دنیا سے رخصت ہوئی، اللہ ان کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ المؤمنین اللہ جہاں دفن ہوئی وہاں جتنے قبرستان ہیں اللہ سب کا عذاب فرما فرما دے، اللہ حساب آسان فرما دے۔ مولا کائنات اللہ کریم اتنے سارے بندے سفارش اور خیرات کا اہتمام ہے، اپنی بندی کے اللہ سفارش کو قبول فرما لے، اس کی روح کو علیین میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام بغیر حساب کے اللہ معافی فرما دے، اپنے نبی کا پڑوس عطا فرما دے۔ اللہ 8 سال اسی مرض میں پتہ نہیں راتوں کو کیسے گزارتی ہوگی، اپنا درد کس سے چھپایا ہوگا اور تیرے آگے درد بیان کیا ہوگا۔ میں تو سب کی ساتھی ہوا کرتی ہے
اللہ ہماری امی جی کی مغفرت فرما دے، امی جی کا درجات بلند فرما دے، اللہ کریم اسے جنت کی وہ نعمتیں دے دے، اللہ اس کے بیماری کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے، مغفرت کا سبب بنا دے، اپنی رحمت سے عامل حال اللہ اس کی روح کو بقیع والوں کی روح سے جوڑ دے، اللہ بناتے رسول کہ قبرستان کے ساتھ اللہ ان کی قبر کو جوڑ دے، اللہ کریم ہمارے ماں باپ بہن بھائی رشتہ داران میں جو فوت ہوئے اللہ ان کی مغفرت فرما، درجات بلند کر دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام، اللہ اب صحیح بیماری بھی آپ کی نعمت ہے اور شفا بھی آپ کی نعمت ہے، آپ کے بندے اس قابل نہیں کہ آپ کی نعمت برداشت کر سکے، اے اللہ بیماری والی نعمت کو شفا والی نعمت میں تبدیل فرما دے، اے اللہ جتنے بندے تیرے بندے کی محبت میں آئے ہیں اللہ اس محبت کو تو اپنی محبت میں تبدیل فرما اور کامل نجات عطا فرما، اللہ ہمارے سمندر بھائی کے 2 بیٹے بیٹی اللہ اس گلشن کو آباد فرما، اللہ اس گلشن کو ہر مصیبت اور ہر پریشانی سے محفوظ فرما، اللہ بھائی کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کی عزت میں ان کے مرتبوں میں اللہ برکت عطا فرما، یا اللہ جس طرح محبت کے ساتھ بلایا اللہ ان کا آنا قبول فرما لے، زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرما، ہر پریشانی ہر دکھ ہر تکلیف سے اللہ کریم کو حفاظت فرما، 5 دعائیں سب کے میں قبول فرما، زندگی اسلام پر خاتمہ ایمان پر عطا فرما، شہادت کے اپنے رستے کی موت مدینے کا مدفن نصیب فرما، دنیا آخرت میں حضور کا پڑوس اور قیامت کے جاگ و کوثر کے ساتھ جنت الفردوس نصیب فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ کریم آرمی چیف آئے ہیں 2 نسبت سادات کی اور اللہ قرآن کی لے کے آئے ہیں، اللہ اس سے کشمیر کی آزادی کا کام لینے، پاکستان کی خوشحالی کا کام لینے، فلسطین کی آزادی کا کام لینے، اے اللہ کریم ان عہدوں پر جو آتے ہیں اللہ ملک و ملت کی خیر کا کام لینے، اللہ ہمارے حکمرانوں کا آپس کے اندر جھگڑا ختم فرما دے، مل جل کر ملک و ملت کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما، یہ میرے سارے بھائی پیارے پیارے بیٹھے ہیں دائیں بائیں اللہ ان کا آنا قبول فرما، عزت و ایمان میں برکت عطا فرما، اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد دیے نیک بنا دے، فرما بردار بنا، اپنی فرما برداری نصیب فرما، انہیں ہمیں سب کو فرار کی دولت عطا فرما، ہر سال حج عمرہ نصیب فرما، اللہ سائیاں آپ نے ہر قسم کے لباس بنائے ہیں اللہ 2 چادر احرام بھی نصیب فرما دے، کبھی اپنے گھر کا گواہ کبھی اپنے محبوب کے روزے کی حاضری نصیب فرما، جو جا رہے ہیں اللہ کا آسانی فرما دے اور قبول فرما، جو بھی تقریب میں بار بار لے جائے ایک بار تو لازمی گھر کی زیارت عطا فرما دے، ان کے پاکستان کی اپنی طاقت کو محفوظ فرما لے، اللہ ملک پاکستان کی سالمیت کے حفاظت فرما، اللہ اس کے خارجی اور اقتصادی تعلقات یا اللہ اس کو قرآن و سنت پر مبنی اور قرآن اسلام کی خیر خائی کے لیے قبول فرما، ہمارے پوٹے پر اللہ لوگوں کی حلال کمائی کے کنٹینر پڑے ہوئے ہیں اور یہ ڈالر کوٹ کی لڑائی ہے اللہ آسان فرما دے۔